The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. All right, good evening, ladies and gentlemen. My name is Atif Kamran and I am signing in from London. आप सबको आज के वेबिनार पे आने के लिए खुश आमदीद और थैंक यू वेरी मच कि आज आपने टाइम निकाला हमारे वेबिनार पे शिरकत करने के लिए। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि एज यूजुअल हमारे साथ मेंबर्स मौजूद हैं दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज से। एशिया में अगर हम देखें खासतौर पे साउथ ईस्ट एशिया में तो पाकिस्तान से वी हैव पीपल फ्रॉम इंडिया और बांग्लादेश से, और फार ईस्ट में देखेंगे तो मलेशिया, वी हैव सम पीपल फ्रॉम इंडोनेशिया एज वेल एंड सम अदर कंट्रीज जिसमें कि स्मॉल नंबर है, एंड couple of people from Australia I guess, और मिडल ईस्ट में हमारे पास सऊदी अरेबिया से लोग मौजूद हैं, दुबई से, यूएई की दूसरी स्टेट्स से, and a couple of people from Kuwait as I see, and Egypt, और इसके अलावा यूरोप में ऑब्वियसली यूनाइटेड किंगडम से लोग मौजूद हैं, और जर्मनी से, और वेरी फ्यू पीपल फ्रॉम फ्रांस और कुछ दूसरी कंट्री से. सो दिस इज काइंड ऑफ ए ग्लोबल वेबिनार, ओके, जिसमें कि दुनिया के डिफरेंट कॉन्टिनेंट से, ना सिर्फ डिफरेंट कंट्रीज से लोग मौजूद हैं. सो आई रियली अप्रिशिएट आप सब लोगों की कमिटमेंट कि आप लोगों ने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के इस वेबिनार पे आने के लिए सोचा. एंड आई बिलीव कि एवरी सिंगल वीक वी डू दिस वेबिनार्स, और इन वेबिनार्स के जरिए आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती है जिसके जरिए आप काफी बेनिफिट ले सकते हैं अपना बिजनेस बिल्ड करने के हवाले से. सो आज के वेबिनार में सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई वांट टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू, और होपफुली आई बिलीव एंड आई अंडरस्टैंड कि उससे आपको काफी सारी चीजें नई सीखने का मौका मिलेगा, और दे विल हेल्प योर बिजनेस एज वेल. And for those of you who are concerned about my health, आप में से वो लोग जो मेरी सेहत के बारे में कंसर्न थे पिछले दिनों में, बिकॉज मे बी सब लोगों को मालूम नहीं है लेकिन शायद चंद लोगों को मालूम है कि मेरा साइनस का ऑपरेशन हुआ था कुछ दिन पहले, एंड आई वाज इन हॉस्पिटल अंडर एनेस्थीसिया, और नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर देन 2 days ago, और आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहा हूँ. अभी भी मैं खुल के हंस नहीं सकता या मुस्कुरा नहीं सकता, बिकॉज वो मेरे ऑपरेशन के ऊपर वो प्रेशर डालते हैं, वो मेरा मुस्कुराना या हंसना. बट जस्ट टू लेट यू नो कि soon after the operation, 31st को मेरा ऑपरेशन था, और 31st was very important day for all of us, जबकि हमारी जो पुरानी प्रमोशन थी वो खत्म होने जा रही थी. तो soon after the operation, तकरीबन 2 घंटे बाद, तकरीबन 1 घंटे बाद मुझे होश आया, और उस होश आने के तकरीबन 1 घंटे बाद से ही फोन मेरे हाथ में था, और टेक्स्ट मैसेज और फोन कॉल्स और सब लोगों को कोऑर्डिनेट करना, और किसी को हेल्प चाहिए तो उस वाले से, और वो सारी चीजें चल रही थी. और मेरी वाइफ जो थी वो मुझे कह रही थी कि आतिफ आप क्या कर रहे हैं, मतलब अभी आपका ऑपरेशन हो क्या है और अभी से आप काम लग चुके. तो मेरा कहना ये था कि वेल दैट्स ऑलराइट, ऑफ कोर्स मैं तकलीफ में हूँ, परेशानी में हूँ इस वक्त ऑपरेशन की वजह से सारा कुछ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरी इस वक्त जरूरत है खास तौर पे, और अगर मैं आज अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दूंगा तो कैसे मैं उन सब लोगों की हेल्प कर पाऊंगा. सो एंड आई बिलीव के हमारे सारे लीडर्स प्रेसिडेंट क्लब के बिल्कुल इसी तरह से अपनी सारी टीम्स की हेल्प करते हैं और उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं. और एंड आई ऑल्सो बिलीव कि जो टीम्स हैं वो नाजायज तरीके से हेल्प या सपोर्ट मांगने की कोशिश नहीं करेंगी अपने लीडर से, ये सोच के कि हाँ भाई लीडर है तो ठीक है, वो तो रात 1 बजे भी हेल्प करेगा. सो डोंट पुश द लिमिट्स, और हर किसी को ऑफ कोर्स मिलजुल कर काम करना चाहिए. that's why we call this business a teamwork business. Now, आज के अगले 40 मिनट में 50 मिनट में आपके साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करने का है, उसमें से सबसे पहली बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, दैट्स ए लिटिल बिट ऑफ स्टोरी ऑफ समवन इन अमेरिका. अभी डे बिफोर यस्टरडे मैंने इंटरनेट पे एक स्टोरी पढ़ी, और आई वाज वेरी इंस्पायर्ड, आई वाज वेरी टच्ड एंड मोटिवेटेड कि ऐसे भी दुनिया में हो सकता है, और किस तरह से आपको आपकी मेहनत का सिला
किसी दूसरे अंदाज में अल्लाह ताला की तरफ से मिल सकता है प्रॉब्ली। तो ये स्टोरी है एक साहब की जिनका नाम है डेविड डेविड कू, DAVIDCHOE, ये उनका नाम है। और ये जो पेंटिंग आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं बेसिकली ये उनकी बनाई हुई पेंटिंग है। और इसकी कहानी मैं अभी एक मिनट में आपको बताता हूँ इस पेंटिंग्स की कहानी। सो डेविड कू जो है ही वाज बोर्न इन अमेरिका, वो अमेरिका में पैदा हुए, लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे दे वर फ्रॉम कोरिया। ओके, वो कोरिया से इमिग्रेंट बन के अमेरिका पहुंचे कई सालों पहले ऑब्वियसली, और अमेरिका में वो जाके किसी एक छोटे से शहर के एक छोटे से इलाके में बस गए। बिकॉज बीइंग एन इमिग्रेंट, आप जब किसी नई कंट्री में जाते हो तो ऑफ कोर्स उनके पास इतने रिसोर्सेज, इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई अच्छी जगह पे अपने आप को सेटल कर पाते। तो एक छोटी सी इलाका था, लाइक स्लम्स कह सकते हैं आप, जैसे हमारे हमारे ट्रांसलेशन के हिसाब से। तो उसमें जाके वो बस गए। सो डेविड कू बोर्न इन अमेरिका आफ्टर सम टाइम, और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स वो छोटे से इलाके में रहते थे, तो उस इलाके के जितने भी फैमिलीज थे उनके बच्चे उसी के इर्द गिर्द स्कूलों में जाते थे, और वो स्कूल्स भी कोई हाई क्लास या हाई स्टैंडर्ड या टॉप नॉच किस्म के स्कूल्स नहीं थे। सो डेविड ने अपनी जो तालीम है वो एक आम से स्कूलों में मुकम्मल की। वो 16 साल के थे जब हाई स्कूल के टाइम के दौरान, तो उस वक्त अमेरिका में लॉस एंजलिस के एरिया में वो रहते थे, तो रायट्स कुछ शुरू हुए। ये मतलब काफी अर्से पहले की बात है, 90s 80s 90s की बात है। तो उन रायट्स बेसिकली वो रेसिज्म के ऊपर रायट्स थे कि जी ये हम अमेरिकन हैं और ये बाहर के लोग जो आके रहते हैं यहाँ पे, ये क्यों रहते हैं यहाँ पे आके, वगैरह वगैरह इस तरह की स्टोरी। बट ऑल्सो डेविड हैड टू सफर अ लॉट, और उन रायट्स में, उन लड़ाइयों में समवन किसी ने, डेविड के जो माँ बाप ने एक छोटी सी दुकान बना रखी थी उसी छोटे से इलाके में जहाँ पे सारे कोरियन इमिग्रेंट्स आके रहते थे, तो किसी ने आके उनकी माँ बाप की दुकान जला डाली, राइट। सो देयर शॉप बर्न डाउन, और उनके पास कोई अर्निंग का जरिया नहीं रहा, और डेविड को अपना स्कूल भी छोड़ना पड़ा, और इट वाज लाइक वेरी टफ लाइफ। ओके, और फिर डेविड मे बी ही वेंट अगेन इनटू कॉलेज और स्टडी करने की कोशिश की, बट उनको अपना स्टडीज में या किसी सब्जेक्ट में कुछ ज्यादा पैशन नजर नहीं आया। बट उनको पैशन मिला, तो किस चीज में मिला? उनको पैशन मिला म्यूरल्स के अंदर। म्यूरल्स कहते हैं कि आपने देखा होगा कुछ पेंटर्स लोग होते हैं जो दीवार पे या कोई ऐसी मतलब बिल्डिंग्स होती हैं जो बनी हुई होती हैं कैनवस पे नहीं, कुछ तो पेंटर्स होते हैं जो प्रॉपर कैनवस ला के उसके ऊपर पेंटिंग्स बनाते हैं, लेकिन कुछ पेंटर्स होते हैं जो दीवारों पे, बड़े बड़े पोस्टर्स पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाते हैं, ठीक है, उसको म्यूरल्स कहते हैं। या इधर इंग्लैंड में हम उसको ग्राफिटी कहते हैं। सो डेविड को ग्राफिटी बनाने में बहुत उनका वो एक पैशन उनको लगा कि यार दिस इज समथिंग आई लाइक, और उन्होंने वो बनाना शुरू किया। और फिर उनको लगा कि मुझे इसको फर्दर सीखना चाहिए, तो ही वेंट ऑन टू ए स्कूल जहाँ पर उन्होंने एडमिशन ली और प्रॉपर तरीके से आर्ट सीखना शुरू किया। सो लेकिन आर्ट सीखने के बाद भी उनकी लाइफ कोई वाज नॉट इजी, बिकॉज अगर उनको एक हफ्ता जॉब मिलती थी, काम मिलता था कोई ग्राफिटी बनाने का, तो थोड़े से पैसे जो अर्न होते थे वो अगले एक दो हफ्ते जो जॉब नहीं मिलती थी, काम नहीं मिलता था, तो उस टाइम में वो पैसे खर्च हो जाते थे। फिर 2 हफ्ते बाद कोई काम मिला, उसमें से पैसे अर्न किए, और फिर जो कुछ अर्सा काम नहीं मिलता तो पैसे फिर खर्च हो गए। सो लाइफ वाज वेरी टफ फॉर डेविड को। फिर डेविड ने डिसाइड किया कि ओके मैं अभी, उन्होंने कुछ पैसे वैसे इकट्ठे किए समहाउ, और ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन डिफरेंट कंट्रीज। उन्होंने कहा मैं दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल करूंगा। बट ही ट्रैवल्ड एज अ हिच हाइकिंग। हिच हाइकिंग का मतलब होता है कि वो आप किसी दूसरी कंट्री में जाएं तो मिनिमम एक्सपेंस के ऊपर, मिनिमम पैसों के ऊपर आप जिंदा रह सकें, राइट। मतलब ये नहीं कि आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो होटल में सो रहे हैं, बल्कि आप रोड पे, फुटपाथ पे या बेंचेस पे, पार्क्स में आपको जगह मिलती है, या बिल्कुल चीप जो हॉस्टल्स होते हैं उसमें सो रहे हैं। खाने पीने की जो बात है, ये नहीं कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, बल्कि बहुत मिनिमम प्राइस के अंदर जो भी कुछ मिल सकता है खाने में वो खा रहे हैं। मतलब मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर जिंदा रहना, ताकि डिफरेंट ज्यादा जगह देखी जा सके। दैट्स कॉल्ड हिच हाइकिंग। सो डेविड ने उस जमाने में हिच हाइकिंग शुरू की, लेट 90s की बात, and different countries में गए, और he was trying to explore himself, his life, because उनकी लाइफ बड़ी complicated सी और psychologically बड़ी difficult सी लाइफ थी।
So anyway, finally he came back to actually ایک اور واقعہ ہے کہ جب وہ once he was in Japan اور جاپان میں کوئی واقعہ ایسا ہوا کہ کوئی سیکورٹی آفیسر ان کی طرف آیا اور کوئی بات کرنے لگا بیکاز ہی واز لیٹ نائٹ کسی ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا اور سیکورٹی آفیسر نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو ہی تھاٹ ڈیوڈ تھاٹ کہ وہ سیکورٹی آفیسر نہیں ہے کوئی گنڈا چور ہے جو اس کو مارنے کے لیے آ رہا ہے یا پیسے چرانے کے لیے آ رہا ہے تو ڈیوڈ نے اس کے اوپر حملہ بول دیا اس کو مارنا شروع کر دیا اور ہی گاٹ کاٹ اور اس کو جیل بھی ہوگی ڈیوڈ واز ان پریزن ان جاپان فار 3 months اور 3 months اس کے پریزن میں تھا اور اس کے دوستوں کو رشتے داروں کو گھر والوں کو کسی کو نہیں پتا تھا کہ ڈیوڈ کہاں پہ ہے بیکاز ہی واز الون یو نو کسی کو وہ رابطے میں نہیں تھے اور اس طرح کر کے اور اس 3 مہینے کے دوران یہ بھی ڈر تھا کہ یہ پریزن کی جو سزا ہے یہ 2 سال کی ہو سکتی ہے تو اٹ واز لائک ڈیوڈ کی لائف واز ویری ٹف اور فل آف misery اور فل آف challenges اور فل آف problems. آپ کوئی بھی پرابلم کو سوچ سکتے ہیں. He didn't have girlfriends, he didn't have friends, he didn't have relations, he didn't have money, he didn't have much big degrees, he didn't have a bright long future, right? اور یہ سب چیزیں اور کوئی بھی اس وقت ڈیوڈ کی لائف کو اگر دیکھتا تو وہ ڈیفینیٹلی یہ دعا ضرور مانگتا کہ کاش میری لائف کبھی بھی ڈیوڈ کی طرح نہ ہو, رائٹ؟ مطلب اتنی تنگ اور مشکل لائف ڈیوڈ گزر رہا تھا اس وقت. دین about 2002 میں he went back to America اپنا وہی چیکنگ کا سارا سسٹم ختم کر کے تو اور پھر اس نے مطلب اپنا اینگر اور اپنا جو غصہ ہے کہ مجھے یہ نہیں ملتا کام یا میں کیوں معاشرے میں اتنا پریولیج نہیں ہوں تو he started doing graffiti on دیواروں کے اوپر اور بس اسٹاپ کے بینچز کے اوپر بس اسٹاپس کے اوپر اور بسز کے اوپر اور ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر. سو اینی وے it was like that کہ once ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ ایک بندے صاحب کو جانتے تھے سین پارکر کسی ریفرنس سے سین پارکر ڈیوڈ کو جانتا تھا اور سین پارکر جو ہے ہی واز دا فرسٹ فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ آف فیس بک. تو فیس بک کے ارلی ڈے تھے اور اس وقت انہوں نے اپنا نیا ایک آفس بنایا چھوٹا سا تو بیکاز فیس بک کے پاس بھی پیسے تو بالکل تھے ہی نہیں تو آفس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ کیا کرے یار اتنی مہنگی چیزیں لانے کی بجائے ایسے کرتے یار. وہ سین پارکر نے کہا میں ایک بندے کو جانتا ہوں وہ دیواروں پہ آ کے پینٹنگ بنا دے گا اور ہمارا آفس اندر سے اچھا لگے گا. تو سب نے کہا ہاں ٹھیک ہے اس کو بلا لو. تو سین پارکر جا کے ڈیوڈ کو لے آیا اور ڈیوڈ کو کہا یار دیکھو بھائی ہمارا آفس ہے چھوٹا سا ہم نئی کمپنی ہے پیسے ویسے ہمارے پاس نہیں ہے تم ایسے کرو اس کی پینٹنگ وینٹنگ بنا دو اور پھر اس کا حساب کتاب کر لیتے. تو ڈیوڈ کو نے شروع کیا اس کی کچھ دنوں کے اندر اس نے اس فیس بک کا جو پہلا آفس تھا چھوٹا سا اس کے انٹرنل دیواروں کے اوپر پینٹنگ وینٹنگ بنا ڈالی. پینٹنگ بنانے کے بعد پیسے دینے کی باری آئی تو ڈیوڈ نے کہا بھائی میرے پیسے کہاں ہیں تو وہ کہنے لگے اچھا بھائی ڈیوڈ بھائی بات یہ کہ ایکچولی ہم مطلب بالکل چھوٹی سی کمپنی ہے ابھی ہم نے شروع کیا بزنس پیسے ویسے ہم سب اسٹوڈنٹس لوگ ہیں اور پیسے اتنے زیادہ تو نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں ہم ایک کام کر سکتے ہیں ہم آپ کو شیئرز دے دیتے ہیں ہمارے فیس بک میں. تو ڈیوڈ نے کہا فیس بک میں شیئر اس کا میں کیا اچار ڈالوں گا مطلب فیس بک پہلی تو بات ڈیوڈ نے کہا کہ فیس بک کا آئیڈیا مجھے پسند ہی نہیں ہے. فیس بک کیا ہے یہ کیا ہے مطلب آپ انٹرنیٹ پہ جا کے منہ والی کتاب بنا کے آپ ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں اور اٹس جسٹ یوز لیس اٹس پوائنٹ لیس. فیس بک کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے اس کے اندر. فضول سی ایک کمپنی کے اندر آپ مجھے شیئر اٹھا کے دے دو گے اس کو میں کیا کروں گا میں کیا کچرے کے ڈبے میں ڈال کے رکھوں گا اس کو شیئرز کو مجھے پیسے چاہیے بھائی. تو انہوں نے فائنلی بہرحال اینی وے جب ڈیوڈ کو بھی نظر آیا کہ بھائی ان اسٹوڈنٹس لوگوں کے پاس تو کچھ نکلنے کا نہیں ہے تو فری میں کام کر کے دینے کی بجائے بہتر ہے میں کچھ لے ہی لوں ان سے. انہوں نے کہا چلو یار جو دیتے ہو دے دو بس یار رکھ دو ٹھیک ہے کیونکہ وہ ڈیوڈ بھی ہم کیسے کہتے ہیں آپ نے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں سائیں ٹائپ آدمی تھا ڈیوڈ. اس نے کہا اچھا دے دو بھائی جو دیتے ہو. تو انہوں نے اس کو کچھ جو ہے وہ فیس بک کے اسٹاک جو ہے شیئرز جو ہے وہ اس کے نام اس کو دیتی ہے ٹھیک ہے بھائی تم یہ لے لو. بات آئی گئی ہو گئی اور پھر دوبارہ فیس بک کی ترقی ہونی شروع ہو گئی اور آہستہ فیس بک آج جس لیول پہ ہے آپ سب لوگ سمجھتے ہیں اس کو اوکے مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب بھی جب فیس بک جانے والی ہے آئی پی او پہ اور ابھی کی جو ریسنٹ ویلیویشن ہے کمپنی کی
8 साल के, 2004 की बात ये मैंने बताई आपको कि जब उन्होंने डेविड कुक को ये शेयर्स ऑफर किए थे। तो अभी 2012 8 साल के बाद, इन 8 सालों के अरसे में डेविड कुक के वो शेयर्स जो कि उसको उस वक्त दिए गए थे दीवारों पे रंग करने के, दीवारों पे पेंटिंग्स बनाने के इवज, राइट, बिकॉज उन लोगों के पास पैसे नहीं थे उसको देने के लिए, आज डेविड कुक के वो शेयर्स की वैल्यू जो है वो तकरीबन 200 मिलियन यूएस डॉलर्स बन जाती है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, डेविड कू को जो शेयर्स दिए गए थे दीवार पे रंग पेंटिंग बनाने के एवज, जिसकी वैल्यू उस वक्त जो भी होगी उतनी ही होगी कि जितनी वो पेंटिंग करने के बराबर उसकी प्राइस होती है, आज उन शेयर्स की वैल्यू दुनिया में 200 मिलियन यूएस डॉलर्स बन जाती है, राइट। और ये एक छोटी सी न्यूज मैंने पढ़ी आज से 1.5-2 दिन पहले, एंड आई वाज वेरी इंस्पायर्ड कि किस तरह से एक आम आदमी की लाइफ यकदम ही बिकम मल्टी 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 मिलियनर्स। मतलब डेविड कू के लेवल के दुनिया के बड़े बड़े पेंटर्स ले आए उन्होंने, मतलब इफिल टावर पे उसने पेंटिंग बनाई हो, वो अपनी लाइफ टाइम में इतनी अर्निंग नहीं कर सकते। अपनी पेंटिंग की जॉब 24 घंटे भी अगर वो करते रहे, बना बना के पेंटिंग्स, माउंट एवरेस्ट को भी अगर वो पेंट कर दें तो इतने पैसे अर्न नहीं कर सकते जितने डेविड ने पिछले 8 साल में सिर्फ फेसबुक के शेयर्स की वजह से अर्न कर लिए, 200 मिलियन यूएस डॉलर्स। ओके, सो that was a David Cook story. Now, अगर आप डेविड कू की स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च करें डेविड कू का नाम, या फिर आप जा सकते हैं विकिपीडिया पे, विकिपीडिया पे डेविड कू को सर्च करें, वहां भी आपको इसकी स्टोरी मिल जाएगी। या स्काई न्यूज जो न्यूज चैनल है ऑनलाइन, उससे भी आप डेविड की स्टोरी ले सकते हैं। तो बेसिकली जब मैंने डेविड की स्टोरी पढ़ी तो मैंने इसका न्यूज़लेटर बना के कुछ अपने लीडर्स को फॉरवर्ड भी की। आप लोग अगर इसकी स्टोरी या न्यूज़लेटर प्रेसिडेंट क्लब के लेना चाहते हैं रेगुलरली, तो आपको मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। आप एक न्यूज़लेटर के लिए साइन अप कर सकते हो, तो इस तरह की स्टोरीज जितनी भी हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। और हाउ टू साइन अप फॉर प्रेसिडेंट क्लब न्यूज़लेटर, उसके लिए आप प्रेसिडेंट क्लब के मेन पेज पे जाएं, उसको स्क्रॉल डाउन करें तो पेज के मिडल में एक जगह पे एक बार बनी होगी जहां पे आप साइन अप कर सकते हैं प्रेसिडेंट क्लब के न्यूज़लेटर के लिए। एनीवे, सो ये डेविड कू की एक स्टोरी थी, राइट। अभी रिसेंटली जब मैं स्टोरी इसकी पढ़ रहा था तो आई गॉट इंटरेस्टेड कि फाइंड आउट करूं कि इस तरह और कितने लोग होंगे जो कि फेसबुक की वजह से मल्टी मिलियनर्स बन रहे हैं, राइट। तो उस सर्च के दौरान मैंने काफी रिसर्च की और फाइनली आई गॉट ए वेब पेज जहाँ पे मुझे काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसकी मिल गई, और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस वेब पेज के ऊपर, ये जो वेब पेज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, इसके ऊपर उन तमाम ऑलमोस्ट तमाम लोगों के जिक्र है जिनके पास के फेसबुक के शेयर्स हैं। सबसे पहले तो मार्क जुकरबर्ग, ओके, 24% शेयर्स फेसबुक के। फिर एसएल पार्टनर्स, ओके, 10% शेयर्स। फिर डिस्टन मॉस्कोविट्स इज वन ऑफ द को-फाउंडर्स, 6% शेयर। डिजिटल स्काई टेक्नोलॉजीज 5% शेयर, और Eduardo Severin, he was one of the co-founders, 5% shares. Sean Parker, one of the early president of Facebook, 4% share. Peter Thiel, 3% share. Microsoft के 1.6% share. Greylock Partners के 1.5%. Meritech Capital Partners के 1.5%. Elevation Partners के 1.5%. Jim Breer के 1%. Goldman Sachs 1%. Chris Hughes 1%. उसके बाद Li Ka-shing, he's one of the richest man in Asia. Okay, he's from Hong Kong. 0.8%. Matt Kohler 0.8%. Jeff Rothschild 0.8%. Adam D'Angelo 0.8%. Owen Van Natta 0.8%. WTI Partners 0.5%. Reid Hoffman 0.5%. Mark Pincus 0.5%, Interpublic Investor Group 0.25%, T. Rowe Price Investment Group and Corporation 0.25%, or Samwer Brothers, Mark Oliver and Alexander 0.1%, General Atlantic 0.1%, Ezra Callahan 0.08%, Cleaner Perkins, Cuffield and Breyer 0.073%,
Cameron Winklevoss 0.022%, Taylor Winklevoss 0.022%, and Divya Narendra 0.022%. تو یہ وہ سب لوگ تھے جن کے پاس کے پوائنٹس میں ہیں. اس کے بعد تقریباً 25% شیئر ہولڈنگ ایسی ہے فیس بک کی جو کہ فیس بک کے امپلائیز کو جاتی ہے. فیس بک کے امپلائیز اس وقت ہیں 3000 پوری دنیا میں. اگر 25%، اچھا یہ جتنے بھی لوگوں کو میں نے آپ کو ذکر کیا اس وقت 0.1%، 0.2%، یہ سب کے سب تو آلموسٹ بلینئرز ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو بلینئرز بن جاتے ہیں. ملینئرز کو تو ایک علیحدہ بات ہے. اور اس کے علاوہ جو 3000 امپلائیز ہیں فیس بک کے، اگر جو 25% فیس بک کا بقایا بچتا ہے، اگر وہ ان 3000 امپلائیز میں ڈیوائڈ کر دیں ایکولی، ٹھیک ہے، اب ہمیں کیونکہ یہ انٹرنل نیوز ہے کہ ہر امپلائی کے پاس کتنے شیئرز ہیں فیس بک کے، یہ ہمیں اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ کمپنی آئی پی او پہ نہیں آتی ہے. اور تو لیٹس سے اگر ہم کیلکولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو 25% شیئر پیچھے رہ گئے ہیں فیس بک کے ان لوگوں کے علاوہ، اور وہ سارے کے سارے ہم 3000 امپلائیز پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اگر، تو پر امپلائی اگر جتنے بھی شیئرز آتے ہیں وہ ان امپلائیز کو ملیں، جیسے ہی فیس بک آئی پی او پہ جائے گی وہ سارے کے سارے لوگ، وہ سارے کے سارے 3000 امپلائیز فیس بک کے ملٹی ملینئر بن جائیں گے ایک رات کے اندر، بیکاز ان کے پاس فیس بک کے شیئرز تھے، او ایف سیز تھے، جو بھی کہہ لیں اسے، رائٹ. سو یہ تو ایک اور انسپائرنگ کہانی ہے کہ فیس بک جب آئی پی او پہ جائے گی تو فیس بک will create a record. دنیا نمبر آف ملینئرز کسی ایک کمپنی سے نکلیں گے فیس بک. alright. So یہ ایک اور سٹوری جو پڑھی اور I was very inspired to see کہ how کس طرح سے لوگوں کی لائف جو ہے وہ بدل جاتی ہیں چھوٹی سی چیز کے ساتھ. So anyway اگر آپ کو نیوز لینی ہے سے اور اس طرح کی جتنی بھی امپورٹنٹ انفارمیشن نیوز ہمارے پاس آتی ہیں اور فارورڈ کرتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ presidentclub.biz اور ویب سائٹ کو اسکرول کریں تو ویب سائٹ کے مڈل میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے The President Club Newsletter. تو اس کے لیے آپ سبسکرائب کر لیں، اپنی ای میل لکھیے، it's free to join, right. اپنی ای میل لکھیں. فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے سبسکرائب کر کے ای میل یہاں پہ لکھتا ہوں اور ای میل لکھنے کے بعد سبسکرائب پہ جب کلک کرتا ہوں میں تو یہ پھر will take me to the next page جہاں پہ میں فردر اپنی کچھ بھی اپنے یونائکو کا یوزر نیم، آئی ڈی، کنٹری، سٹی، موبائل نمبر اگر مجھے دینا ہے انفارمیشن ڈال کے فرسٹ نیم لاسٹ نیم، تو جب میں سبسکرائب کر لوں گا تو سسٹم ایک ای میل بھیجے گا کنفرم کرنے کے لیے کہ اٹ از می ہو از سائننگ اپ. ای میل ویریفیکیشن کو کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ ہمارے نیوز لیٹر پہ سائن اپ ہو، جب آپ ہمارے نیوز لیٹر پہ سائن اپ ہو جائیں گے تو آپ کو فردر اس طرح کی نیوز اور امپورٹنٹ انفارمیشن بزنس بلڈنگ کے حوالے سے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی آپ کے لیے کہ اگر آپ ان ٹچ رہنا چاہتے ہیں اپڈیٹس اور نیوز کے حوالے سے. ناؤ لیٹس موو آن ٹو دی نیکسٹ پارٹ آف آور ویبینار جو کہ ہے یونائکو میرٹس کے حوالے سے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ول بی انٹرسٹیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ مور اباؤٹ میرٹس. جو میرٹس ہمارے چل رہے ہیں، میرٹس کی نیو پروموشن آئی ہے تو آپ میں سے کافی سارے لوگوں کو، لیڈرز کو تو آلریڈی انفارمیشن ہے میرٹس کی، بٹ لیٹ می ریپیٹ آج کے ویبینار کے اوپر تاکہ ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی اور ہم ان کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر سکیں. یونائکو میرٹس ایک ریکگنیشن پروگرام ہے جو کہ 1 فروری 2012 سے شروع ہوا، اور یونائکو کا ریکگنیشن پروگرام جو ابھی تک تھا او ایف سیز اس کو ہم بولتے تھے. That was a recognition program کہ جو لوگ 2009 سے شروع ہوا تھا او ایف سیز کا ریکگنیشن پروگرام اور جنوری 2012 تک. اور او ایف سیز کا مراد یہ تھی کہ جن لوگوں کے پاس جو لوگ ایک سرٹن ممبرشپ رینک اچیو کرتے تھے، برونز یا گولڈ، ان لوگوں کو کمپنی کی جو 49% شیئر ہولڈنگ ہے اس میں سے ایک خاص حصہ جو ہے ان کو ان کے اپنے نمبر کے حساب سے او ایف سی کی صورت میں مل جاتا تھا. رائٹ. سو that was the kind of promotion up until now. ابھی فروری 2012 سے until further notice، next notice جو بھی آتا ہے اس وقت تک کے لیے
हमारे पास जो प्रमोशन इस वक्त है दैट इज कॉल्ड मेरिट्स. ओके, और मेरिट्स को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं या उसका क्या बेनिफिट है उसके ऊपर आपको बताता चलूं. मेरिट्स जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जितनी भी प्रमोशंस राइट साइड पे आप देख रहे हो बॉक्सेस की सूरत में, कंपनी अगर फ्यूचर में कोई प्रमोशन लॉन्च करती है, राइट, कोई लाइफस्टाइल अवार्ड्स हैं, कोई इंसेंटिव्स हैं, साइट टॉक के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास जितने भी मेरिट्स होंगे, मेरिट्स को आप पॉइंट्स समझ लो नॉर्मल वर्ड्स में, अगर आप उसको बोलना चाहते हैं, मेरिट्स होंगे, आप उसको रिडीम कर सकते हैं, आप उसको खर्च कर सकते हैं टुवर्ड्स प्रमोशन, लाइफस्टाइल अवार्ड्स, इंसेंटिव, साइट टॉक प्रोडक्ट्स. ऑलराइट, फ्यूचर में कंपनी और फर्दर प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करती है आने वाले हफ्तों महीनों में, तो यू विल सी कि आपके पास मेरिट्स बहुत सारे इकट्ठे हुए हुए, तो उन मेरिट्स के थ्रू आप इन इंसेंटिव प्रमोशंस के अंदर सकते हैं, या अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं उन मेरिट्स की तो प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं, या इंसेंटिव्स में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो उन मेरिट्स को आप अपने इंसेंटिव्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकेंगे. द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रमोशन या इंसेंटिव जो लॉन्च किया जाएगा, वो लॉन्च किया जाएगा हमारे जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रही है हंगरी में एंड ऑफ अप्रैल और या अर्ली मई. ठीक है, आखिरी अप्रैल का या पहला सैटरडे मई का, इन दोनों में से कोई भी, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ इन दोनों में से कौन सा वाला, लेकिन दोनों में से कोई भी हंगरी में बुडापेस्ट में हमारी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो होगी उसके दौरान कंपनी विल लॉन्च इंसेंटिव्स एंड प्रमोशंस एंड डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट्स, जिसके ऊपर कि आप ये सारे मेरिट्स को खर्च कर सकेंगे, इसको रिडीम कर सकेंगे, इसको एक्सचेंज कर सकेंगे, राइट. उस वक्त तक आप इन मेरिट्स का क्या करेंगे, उस वक्त तक आप मेरिट्स कलेक्ट करते रहेंगे, और ताकि आपके पास इनफ मेरिट्स हो कि आप उन मेरिट्स को इस्तेमाल कर सको उस टाइम के ऊपर. और एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताता चलूं मैं, दैट्स काइंड ऑफ ऑफ द रिकॉर्ड. ऑलराइट, आई होप कि कोई इस बात को, मेरी बात को रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं आपके साथ खुल के बात करना चाहता हूँ. और वो ये है कि जब कंपनी अप्रैल में पहुंचती है, सो जब कंपनी लॉन्च इवेंट्स पे पहुंचती है, तो उस वक्त कंपनी में भी आपको ये अपॉर्चुनिटी भी दे कि आप अपने मेरिट्स को कंपनी के OFCs या शेयर्स में आप रिडीम कर सकते हो, बिकॉज 49% जो है यूनाइको का वो लिमिटेड है, और 49 जितने भी लोगों के पास OFCs हैं ग्लोबली, जब ये शेयर कन्वर्जन होगी तो जितने लोगों के पास OFCs होंगे उनको कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे 49% में से, और उसके बावजूद कुछ शेयर्स बकाया बच जाएंगे. तो कंपनी का प्लान ये है कि जो बचे हुए शेयर्स होंगे वो हम उन लोगों को ऑफर कर देंगे जिनके पास मेरिट्स होंगे. लेकिन ये एक बात ऐसी है, ये कंपनी का प्लान है, ये सब एक चीज है, ये बात ऐसी है जिसको कि उस वक्त तक ओपनली बोला नहीं जा सकता जब तक कि ये चीज हो ना जाए, राइट. सो बेसिकली ये नहीं कहा जा सकता कि ये हम करने जा रहे हैं, बेसिकली ये उस वक्त अनाउंस किया जाएगा जब कंपनी ये कर रही होगी एक्चुअली. दैट्स काइंड ऑफ अ लीगल implications to that. So आप सब लोगों के लिए मेरिट्स इज काइंड ऑफ लिटिल बिट मोर फ्लेक्सिबल. इससे पहली जो हमारे पास प्रमोशन थी OFCs की, जिसके कि हम सिर्फ हमें OFC मिल जाते थे और हम उसको यूज कर सकते थे फ्यूचर में जब OFCs की शेयर में कन्वर्जन होगी उस वक्त. लेकिन मेरिट्स जो हमारे पास होंगे, they are kind of more flexible. ना सिर्फ फ्यूचर में हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी शेयर कन्वर्जन की, बट अब भी हम इन मेरिट्स को रिकग्निशन के तौर पे, इंसेंटिव के तौर पे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के तौर पे, अगर कोई साहब फॉर एग्जांपल एक साहब कहते जी मैं वेट नहीं कर सकता उस वक्त तक का जब तक कि ये OFC मुझे शेयर मिलेंगे वगैरह वगैरह, तो मुझे तो मेरिट्स अभी इस्तेमाल करने अपने, मेरे पैसे मुझे चाहिए, तो ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट्स ले लेंगे, इंसेंटिव में इस्तेमाल कर लेंगे, प्रमोशंस में यूज कर लेंगे वगैरह वगैरह. सो दैट्स काइंड ऑफ देयर. ओके, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि आप के पास कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है. नाउ ये स्लाइड जो है, हाउ टू अपग्रेड योर मेंबरशिप स्टेटस, इज क्वाइट बेसिक स्लाइड. आपको पहले ऑलरेडी आप सब लोगों को मालूम है कि आपका मेंबरशिप स्टेटस अपग्रेड कैसे करना है.
ود ان اینی 30 days اگر آپ خاص نمبر آف بیویز آپ ایکومولیٹ کر لیتے ہو, آپ اکٹھے کر لیتے ہو, تو آپ ان ڈفرنٹ ممبرشپ اسٹیٹس پہ اپگریڈ ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ 2000 بیوی آپ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں ود ان 30 days, کسی بھی 30 days, تو آپ گولڈ اسٹیٹس اچیو کر جاتے ہیں. اگر آپ کے 500 بیوی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ برونز اسٹیٹس اچیو کر جاتے ہیں. اگر آپ کے 149 بیوی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ بیسک اسٹیٹس اچیو کر لیتے ہیں. اور ان بیوی اکٹھے کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دو طریقے ہیں ڈائریکٹ اسپانسرنگ. ایک خاص پوائنٹ جو ہے ہمارے بزنس میں وہ یہ ہے کہ ہمارے بزنس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, یو نو, اور نہ ہی کوئی فورس کرتا ہے کسی کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. کوئی آپ کو پیسے بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی آپ کو یہ ممبرشپ. اور ایک اور خاص پوائنٹ یہ ہے کہ یونائکو کی ممبرشپ سیلیبل نہیں ہے, آپ ممبرشپ نہیں خرید سکتے. بہت سارے لوگ ایک غلط ورڈ یوز کرتے ہیں. آج میں اتنے سارے لوگ جو آج ہمارے ویبینار موجود ہیں آپ کو کلیریفائی کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جب یہ ورڈ یوز کر رہا ہے کہ میں ممبرشپ خریدنے لگا ہوں یونائکو کی, وہ غلط بات کر رہا ہے, اور مے بی انجانے میں غلط بات کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی, بٹ یونائکو کی ممبرشپ کوئی خرید نہیں سکتا. ہاں, یونائکو کی ممبرشپ آپ اپ گریڈ کر سکتے ہو کام کر کے, رائٹ. یونائکو کی ممبرشپ سائٹو کی ممبرشپ ٹوٹلی فری ہے. جب آپ فری سائٹو کے اوپر ممبر بن جاتے ہو اور سائن اپ کر لیتے ہو, اس کے بعد آپ اپنی ممبرشپ فری سائٹو کی ممبرشپ کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں بیسک پہ, برونز پہ یا گولڈ پہ. لیکن آپ ممبرشپ خرید نہیں سکتے. آپ کام کر کے اپنے کام کی وجہ سے بیویز ایکومولیٹ کر لیں, وہ جو میں نے آپ کو لاسٹ سلائیڈ میں بتائے 149 بیوی اگر آپ اکٹھے کر لیں تو آپ بیسک, 500 اکٹھے کر لیں تو برونز, 2000 اکٹھے کر لیں تو آپ کی ممبرشپ کا سٹیٹس گولڈ ہو سکتا ہے بغیر 1 روپیہ خرچ کیے ہوئے. ٹھیک ہے. سو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو ایکومولیٹ بیوی کیسے اکٹھے کر سکتے ہیں آپ. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ اسپانسرنگ, کہ اگر آپ ڈائریکٹلی اسپانسر کرو کسی صاحب کو جو کہ فردر یونائکو کی پروڈکٹس اور سروسز پرچیز کرتے ہیں. جب وہ یونائکو کی پروڈکٹس سروسز پرچیز کرتے ہیں تو اس کا 25% جو حصہ ہے وہ چلا جاتا ہے آپ کی بیوی کوالیفیکیشن کے لیے, بزنس والیوم کوالیفیکیشن کے لیے, آپ کے سٹیٹس جو ہے ممبرشپ سٹیٹس اپڈیٹ کرنے کے لیے. ایگزامپل دیتا ہوں میں یہاں پہ. مطلب اگر آپ ایک فری سائٹوک ممبر ہیں, آپ اپنے کسی دوست کو اسپانسر کرتے ہیں سائٹوک میں, جو کہ جو وہ خود بھی فری سائٹوک ممبر لیٹ سے بن جاتے ہیں, لیکن بعد میں ان کو ہمارا گولڈ ایڈوانٹیج پیکج جو ہے اچھا لگتا ہے, وہ خریدنا چاہتے ہیں, تو وہ 2000 یورو کا گولڈ ایڈوانٹیج پیکج خریدیں گے, رائٹ. تو اس کے 2000 یورو کے گولڈ ایڈوانٹیج پیکج کے جو بیویز ہیں, بزنس والیوم ہے, وہ بھی 2000 بنتے ہیں. تو چونکہ وہ آپ کے ڈائریکٹ ریفرنس سے آئے ہیں وہ صاحب, اور انہوں نے 2000 بیوی ورتھ آف پروڈکٹس پرچیز کی ہیں, تو اس کا 25%, یہ جو سلائیڈ پہ آپ کے سامنے یہ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے ڈائریکٹ اسپانسر, آپ نے جو ڈائریکٹ اسپانسر کیا جن سے آپ کو وہ جو بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں, اس کا 25% اکٹھا ہوتا ہے اور وہ آپ کی ممبرشپ کوالیفیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آپ نے ڈائریکٹلی اسپانسر کیا ایک صاحب کو, انہوں نے گولڈ ایڈوانٹیج پیکج خریدا, تو اس کا 25% گولڈ ایڈوانٹیج پیکج کا 2000 کا 25% بنتا ہے 500. تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے 500 بیوی اکٹھے کر لیے. تو اگر پچھلی سلائیڈ اگر آپ کو یاد ہو تو 500 بیوی اکٹھے کرنے پہ آپ کی ممبرشپ اسٹیٹس کیا ہو جاتا ہے؟ obviously برونز ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر 1 روپیہ خرچ کیے ہوئے آپ کا ممبرشپ اسٹیٹس برونز ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ صاف ظاہر ہے کہ یونائکو میں آپ ممبرشپس خرید نہیں سکتے, آپ کام کر کے اپنی ممبرشپس بڑھا سکتے ہیں. دوسرا طریقہ ایک اور ہے اپنی ممبرشپس کو اپ گریڈ کرنے کا, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ پرسنلی بھی کوئی پروڈکٹ پرچیز کرتے ہو, فار ایگزامپل آپ ممبر ہو, آپ کو کوئی پروڈکٹ پسند آ جاتی ہے, آپ پرسنلی پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں, اور اس پروڈکٹ کے جتنی بھی بیویز ہوتے ہیں اس کا 100% استعمال ہوتا ہے آپ کی ممبرشپ کوالیفیکیشن کے لیے, رائٹ. فار ایگزامپل اگر آپ فری سائٹوک ممبر ہو اور اگر آپ کو گولڈ ایڈوانٹیج پیکج پسند آ جاتا ہے, اس میں پروڈکٹ آپ کو اچھی لگتی ہیں, وہ خریدنا چاہتے ہیں, آپ گولڈ ایڈوانٹیج پیکج خریدتے ہو, اس کے بیویز ہیں 2000, تو 100% اس کے بیوی آپ کی ممبرشپ کوالیفیکیشن کے لیے استعمال ہوں گے. سو دیٹ مینس کیا ہوا کہ آپ کو 2000 بیوی ممبرشپ کوالیفیکیشن کے لیے مل جائیں گے, اور آپ کا سٹیٹس بھی گولڈ ممبرشپ سٹیٹس ہو جائے گا. سو یہ ایک خاص امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ اس طریقے سے ہی بیان کرنا چاہیے جس طریقے سے میں نے بیان کیا آپ کے سامنے. آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ. Now, اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ جیسے پہلے ہمارا بزنس ماڈل چل رہا تھا ویسے کا ویسے ہی ہے. I just explained it a little more. ریکگنیشن پروگرام جو ہے ہمارا,
وہ کیا ہے کہ جب آپ گولڈ یا برونز ممبرشپ اسٹیٹس اچیو کرتے ہو تو کمپنی کی طرف سے آپ کو ایوارڈ ملتا ہے ریکگنیشن کے طور پہ, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ گولڈ ممبرشپ اسٹیٹس اچیو کرتے ہیں تو آپ کو کمپنی 500 میرٹس ایوارڈ کرتی ہے. ایک میرٹ کی ویلیو جو ہے وہ €2 ہے. دیٹ مینس کہ آپ کی جو ٹوٹل میرٹس کی ایوارڈ کی ویلیو ہوگی وہ €1000 ہوگی, ریڈیمیبل ویلیو, رائٹ. فار ایگزامپل کل کو کمپنی کو پروڈکٹ لانچ کرتی ہے, کوئی ڈفرنٹ پروموشن انسینٹیو لانچ کرتی ہے, اس میں سے آپ یہ €1000 ورتھ کے میرٹس اس کے اندر ڈال کے ریڈیم کر سکتے ہو. فار ایگزامپل اس کی اگر ویلیو 1200 ہے, 1300 ہے, میں ایک ایگزامپل لے رہا ہوں ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے. کل کو ایک پروموشن آتی ہے اور اس پروموشن کو اچیو کرنے کے لیے لیٹس سے ایگزامپل کے طور پہ اس کی ویلیو ہے €1200, ٹھیک ہے, اور آپ کہتے ہو اچھا بھائی یہ €1000 تو میرے ڈالو نا میرے میرٹس کے اندر سے, میں ریڈیم کرتا ہوں. تو 1200 میں سے مائنس گئے 1000, پیچھے کتنے رہ گئے 200. تو 200 اگر آپ اپنی پاکٹ سے پے کرنا چاہتے ہیں, یا 100 یا 50, ٹھیک ہے, تو آپ وہ پروموشن اچیو کر جاتے ہیں. یا میں بھی فیوچر میں کوئی پروموشن آتی ہے جس کی ویلیو ہی اٹ سیلف €1000 ہے, تو آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی میرے میرٹس یہ اس میں ریڈیم کرو اور میں یہ پوری پروموشن اچیو کر جاتا ہوں. تو جن کے پاس میرٹس نہیں ہوں گے, اگر €1000 کی پروموشن کو لینا ہے تو ان کو پورے €1000 جیب سے دینے پڑیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس میرٹس ہیں €1000 ورتھ کے, اگر آپ کو پروموشن کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں, آپ کو انسینٹیو اچیو کرنا چاہتے ہیں, اس کی ویلیو کے اندر €1000 آپ یہاں سے ریڈیم کر سکتے ہیں اپنے بیک آفس میں اپنے جو میرٹس ہوں گے. اسی طریقے سے جو برونز ممبرشپ اسٹیٹس اس میں آپ کو 75 میرٹس ملتے ہیں اور ایک میرٹ کی ویلیو ہے €2. سو دیٹ مینس کہ آپ کے پاس €150 ورتھ آف میرٹس آپ کو مل جائیں گے استعمال کے لیے, فیوچر استعمال کے لیے. Now, this was a little slide about, it's kind of old slide, ہماری SiteTalk کی story. SiteTalk was started in February 2010. 30,000 ممبرز تھے اس وقت پری لانچ پیریڈ کے دوران. مئی 2010 میں 100,000 ممبرز ہو گئے, سپٹمبر میں 2 لاکھ, اکتوبر 2010 میں 3 لاکھ, دسمبر 2010 میں 4 لاکھ, جنوری 2011 میں 5 لاکھ, اور مارچ 2011 میں ہمارے 10 لاکھ ممبرز ہو چکے تھے, 1 ملین ممبر, ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے فیبروری 2012 میں تقریباً 11 مہینے بعد جب ہم نے پہلا 1 ملین اچیو کیا, آج ہمارے ممبرز کا بیس جو ہے پوری دنیا میں that's about 14 ملین, 14 لاکھ, 1,40,00,000 سے زیادہ. آف کورس یہ بہت بڑا نمبر ہے اگر آپ اس ایک کمپنی کے پوائنٹ آف ویو دیکھیں, لیکن گلوبل پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو 1,40,00,000 کچھ بھی نہیں. لائک 7 ارب آبادی ہے پوری دنیا کی, اس میں سے 1,40,00,000 لائک آٹے میں نمک کے برابر. کتنا زیادہ سکوپ ابھی ہمارے پاس موجود ہے, آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اس بزنس کو کتنا آگے بڑھا سکتے ہیں. آپ امیجن کیجئے کہ اگر فیس بک ایک کمپنی جس کے اندر نہ ہی لوگوں کو میرٹس ملتے ہیں, نہ ہی لوگوں کو انسینٹیو ہے فیس بک کو بڑھانے کا, نہ ہی لوگوں کو اس میں بینیفٹس ہیں فیس بک کو آن کرنے کے, نہ ہی اس میں نیٹ ورک مارکیٹنگ یا ڈائریکٹ سیلنگ ہے, نہ ہی اس میں ریفرل پروگرام ہے, نہ ہی اس میں لوگوں کو پروڈکٹس ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے باوجود فیس بک 850 ملین ممبرز ہو چکے ہیں ان کے, رائٹ, اور اس کی ویلیو جو ہے وہ $100 بلین بتائی جا رہی ہے اس وقت. فیس بک وہ ہزاروں لوگوں کو ملینئر بنائے گی, لیکن وہ سب لوگ وہ ہیں جو کہ امپلائیز ہیں اس کے, یا جنہوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہے فیس بک کے اندر, کروڑوں اربوں ڈالرز لگائے ہوئے آلریڈی انہوں نے فیس بک کے اندر, وہ لوگ ملٹی ملینئر بلینئر بنیں گے. لیکن عام جو ممبر ہے, عام یوزر ہے, آپ اور میں, ہمیں تھوڑی وہ ملینئر بنا دیں گے فیس بک آئی پی ہونے کے بعد. بٹ امیجن کہ سائٹ ٹاک کے اندر آپ بزنس بلڈ کر رہے ہو, آپ کے پاس سائٹ ٹاک کے او ایف سیز ہوتے ہیں, میرٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس سائٹ ٹاک کے, جو کہ فیوچر میں آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہو, بے بھی آپ کو آپشن مل سکتی ہے او ایف سی میں یا شیئرز میں کنورٹ کرنے کی. تو آپ کے پاس کتنی بڑی اپرچونٹی ہے ایک ایسی کمپنی کے سٹارٹنگ پوائنٹ کے اوپر اس کمپنی کے اندر شامل ہونے کے لیے کہ جس کے فیوچر میں بہت زیادہ پراسپیکٹس نظر آ رہے ہیں. خاص طور پہ
خاص طور پہ جبکہ ہم صرف ابھی 14 ملینز ہیں، خاص طور پہ کہ ہمارا جو سائٹ ٹاک کا ورژن صرف 1.3 تک ہم پہنچے ہیں. سائٹ ٹاک 2.0 جو ہے نیکسٹ ورژن آف سائٹ ٹاک، جو کہ بہت ساری نئی ڈیولپمنٹس لے کے آ رہا ہے، دیٹ از کمنگ ان اپریل اینڈ وہی جو ہمارا جو گلوبل ایونٹ ہو رہا ہے ہنگری میں، اس میں لانچ کرنے جا رہی ہے کمپنی سائٹ ٹاک 2.0 with all the extended features and جو بھی اس کے اندر پورٹلز ہوں گے اور فنکشنز ہوں گے، رائٹ. امیجن جب فیس بک ایک چھوٹی کمپنی تھی تو فیس بک کی آفس کی دیواریں رنگ کرنے والوں کو پیسے پے کرنے کے بدلے انہوں نے کچھ شیئرز دے دیے، آج وہ 200 ملین کا مالک بن کے بیٹھا ہے. امیجن کہ سائٹ ٹاک جب آج چھوٹی کمپنی ہے، آج سائٹ ٹاک کے اندر اگر آپ کو سٹاک کی آپشن ملتی ہے اور اگر آپ کو یہ آپشن ملتی ہے کہ آپ اس کے کسی حوالے سے شیئر ہولڈر بن سکتے ہو، تو کیا فیوچر پراسپیکٹ ہو سکتے ہیں، رائٹ. ناؤ ایک اور بات امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فیوچر کسی نے دیکھا نہیں ہے. 2004 میں ڈیوڈ کو اگر پتا ہوتا کہ 2012 کے اندر میرے یہ جو پینٹ کے عوض مجھے جو شیئرز دے رہے ہیں اس کی ویلیو 200 ملین ہو جائے گی، اگر ڈیوڈ کو پتا ہوتا 2004 کے اندر، تو وہ کہتا ہے بھائی میرے سے پوری دنیا رنگ کرا لو، میرے سے دیواریں، زمین فرش رنگ کرا لو، سڑکیں رنگ کرا لو، چھت رنگ کرا لو، ہر چیز رنگ کرا لو، یہ تھوڑے سے شیئر مجھے اور دے دو اس کے. اگر اس کو پتا ہوتا تو وہ تو اس وقت کہہ رہا تھا بھائی یہ کیا فضول چیز ہے فیس بک کے اندر، میں کیوں شیئر لوں، یہ تو مطلب دنیا کو بے وقوف ترین آدمی ہوگا جو فیس بک کے اندر کہے گا مجھے شیئر دے دو. دیٹس واٹ ہی یوزڈ ٹو تھنک. آج وہ 200 ملین ڈالرز کا مالک مل کے بیٹھا ہے، رائٹ. بہت سارے لوگ ہمارے سائٹوں کے اندر ویژن رکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، رائٹ. آف کورس اگر آپ مجھ سے پوچھتے پرسنلی کہ 2000 بھائی بتائیں 2013 میں کیا ہوگا، 2014 میں کیا ہوگا، 2015 میں کیا ہوگا، 2016 میں کیا ہوگا، 2017 میں، 18 میں، 19 میں، 20 میں کیا ہوگا، میرا جواب یہ ہوگا آئی ڈونٹ نو. مجھے نہیں پتا 2015 میں کیا ہونا ہے، 2017، 18، 19، 20 میں کیا ہونا ہے، رائٹ. لیکن ایک بزنس پرسن ہونے کے حوالے سے all I can say کہ پاسٹ میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کی گروتھ کو دیکھتے ہوئے، اس کی ترقی کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے فیوچر میں، آنے والے وقت میں سائٹ ٹاک کی گروتھ کے لیے، سائٹ ٹاک کی سکسیس کے لیے بہت اچھے مواقع اور امکان موجود ہیں. خاص طور پہ ایک اور بڑی کمپنی اسی انڈسٹری کی، فیس بک جس کا نام ہے، اس نے 8 سال پہلے شروع کر کے آج وہ اتنی بڑی سکسیس حاصل کر چکی ہے. خاص طور پہ تو اس اتنی بڑی کمپنی کی 8 سال کی تگ و دو کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائٹ ٹاک جو کہ ابھی پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے کام کر رہی ہے، آج وہ جس لیول پہ موجود ہے، اگلے آنے والے 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال میں وہ جتنی ترقی شاید فیس بک نے 8 سال میں حاصل کی ہے، سائٹ ٹاک کے جب 8 سال ہوں گے تو سائٹ ٹاک میں بھی اس سے 10 گنا یا 15 گنا یا 20 گنا زیادہ ترقی حاصل کر چکے. فیس بک جب شروع ہوئی تھی اس وقت جو گلوبل ایک جائنٹ تھا، جو جن جسے کہہ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کا جن جو تھا، وہ گوگل تھا. گوگل واز لائک بگ کمپنی ایٹ دیٹ ٹائم، اور سب لوگ کہہ رہے تھے واہ واہ گوگل، اور کیا بات ہے گوگل، اور بلے بلے گوگل. اور میں کہتا ہوں گوگل نے چھا گیا دنیا کے اندر. فیس بک اس وقت چھوٹی سی بچی سی، زیرو سی، ننی منی سی، چنی منی سی کمپنی تھی. دے اسٹارٹیڈ. آج 8 سال کے بعد فیس بک گوگل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، اور گوگل سے زیادہ اس کی ویلیوشن لگ رہی ہے آئی پی او کے اوپر فیس بک کی. آج فیس بک کے مقابلے میں سائٹ ٹاک چھوٹی سی کمپنی ہے، میں کہتا ہوں سائز کے حوالے سے، لیکن پوٹینشیل کے حوالے سے سائٹ ٹاک اور فیس بک کا کوئی کمپیرزن ہے ہی نہیں. کمپیرزن اگر آپ کرتے ہیں سائز، آف کورس سائز میں فیس بک واہ واہ اور بلے بلے، رائٹ، سائٹ ٹاک کے مقابلے میں، رائٹ. فیچرز اور فنکشنز کی بات کرتے ہیں، آف کورس فیس بک کے فیچرز اور فنکشن بہت زیادہ ہیں سائٹ ٹاک سے، رائٹ. لیکن اگر آپ پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں، بزنس ماڈل کی بات کرتے ہیں، اور اس کے اندر کیا پاور ہے اس کی بات کرتے ہیں، تو سائٹ ٹاک کے بزنس ماڈل اور پوٹینشیل اور پاور کا کوئی میچ ہے ہی نہیں فیس بک کے اندر. مطلب کمپیریزن آپ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ سیم ہے ہی نہیں، رائٹ. سو آج سائٹ ٹاک فیس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی ننی منی سی چھوٹی سی بچی ہے، لیکن یو نیور نو کہ آج سے 2، 3، 7 سال بعد، 8 سال بعد، یا مے بی مچ بفور، سائٹ ٹاک کھڑی ہو کے فیس بک کی اور گوگل کی اور مائکروسافٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی ہو کہ ہاں میں بھی کچھ ہوں، رائٹ. اور
اور اگر یہ ہوتا ہے, کیونکہ اگین فیوچر کو نہیں جانتا, اگر یہ ہوتا ہے تو کن لوگوں کی سٹوریز پوری دنیا میں چھپ رہی ہوں گی جس طرح آج ڈیوڈ کو کی سٹوری چھپ رہی ہے پوری دنیا کے اخباروں میں اور انٹرنیٹ کے اوپر. کن لوگوں کے نام اس وقت کہے جا رہے ہوں گے کہ یار یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شاید او ایف سیز حاصل کیے تھے, انہوں نے یہ پروڈکٹ پیکج خریدا, انہوں نے وہ پروڈکٹ پیکج خریدا, کمپنی نے ان کو اوارڈ کے طور پہ او ایف سیز دے دیا اور اوارڈ میں ہنسی کے اندر یہ ملٹی ملینئر بن گئے. I never know. I'm not saying, میں آپ کو کوئی گارنٹی یہاں پہ نہیں دے رہا, میں کوئی شخص آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. کوئی گارنٹی, شخص کسی چیز کی گارنٹی اگر دے رہا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, بیکاز کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہوتی, رائٹ. مجھے اپنے اگلے لمحے کی گارنٹی نہیں ہے, میں آپ کو اگلے سال کی گارنٹی کیا دے سکوں گا, رائٹ. میرے خود کے آف کورس میرے خود کے ایفرٹس انوالو ہیں اس بزنس کے اندر. پچھلے 1.5 سال سے دن رات میں کام کر رہا ہوں اس بزنس کے اندر, میری اپنی ایفرٹس انوالو ہیں, اور میں ڈیفینیٹلی یہ چاہوں گا یہ کمپنی دن رات ترقی کرے. اور نہ صرف میں, آپ میں سے بہت سارے لوگ, بلکہ آپ سبھی لوگ اور آپ کے جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ اور موجود ہیں جو چاہیں گے یہ کمپنی دن رات ترقی کرے. تو اس چیز سے اندازہ لگا لیں یار کہ اگر اتنے سارے لوگ چاہتے ہیں کہ کمپنی دن رات ترقی کرے تو یہ کمپنی ترقی کیوں نہیں کرے گی. یہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں. ایک آدمی, فیس بک, ایک مارک زکربرگ اور اس کے چند لوگ جن کے پاس میجر شیئر ہولڈنگ تھی اور اس کے امپلائیز, چلو کہہ لیں, چلیں 3200 لوگ فیس بک کے, وہ لوگ جن کے پاس شیئر ہولڈنگ ہے فیس بک کی, وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ فیس بک کامیاب ہو, رائٹ. سائٹوک کے اندر ہزاروں کی تعداد ایسی ہے لوگوں کی جو چاہتے ہیں کہ سائٹوک کامیاب ہو. تو کس کمپنی کے کامیاب ہونے کی زیادہ چانسز ہیں؟ Okay, just imagine, just think about it. So that's kind of all from me today. آج کے لیے میرٹس کے حوالے سے آپ سب لوگ میرٹس کی اگر آپ کو کوئی انفارمیشن لینی ہے تو اٹس ویری سمپل. مطلب یہ جو بات ہے مجھے ابھی تک ہضم نہیں ہو رہی کہ لوگ کہہ رہے ہیں مجھے میرٹس کی انفارمیشن لینی ہے. اٹس ویری سمپل, ایوری تھنگ ان دا بزنس از سیم. آج سے پہلے جو کچھ تھا, کمپنسیشن پلان سے لے کے ایوری تھنگ از دا سیم. صرف اور صرف جو ریکگنیشن پلان ہے کمپنی کا, وہ پرانا ریکگنیشن پلان ختم ہو کے نیا ریکگنیشن پلان آ گیا ہے. اور پرانے ریکگنیشن پلان میں یہ تھا کہ آپ کو او ایف سیز ایوارڈ کے طور پہ ملتے تھے. نئے ریکگنیشن پلان میں یہ ہے کہ آپ کو میرٹس ایوارڈ کے طور پہ ملتے ہیں. اور پرانے ریکگنیشن پلان میں گولڈ ممبرشپ اچیو کرنے پہ آپ کو 1000 یورو ورتھ کے او ایف سیز ملتے تھے. نئے ریکگنیشن پلان میں گولڈ ممبرشپ اچیو کرنے پہ آپ کو 1000 یورو ورتھ کے میرٹس ملتے ہیں. پرانے ریکگنیشن پلان میں برونز ممبرشپ اچیو کرنے پہ آپ کو 125 یورو ورتھ کے او ایف سیز ایوارڈ ملتے تھے. نئے ریکگنیشن پلان میں برونز ممبرشپ اچیو کرنے پہ آپ کو 150 یورو ورتھ کے میرٹس ایوارڈ ملتے ہیں, جو کہ پہلے سے زیادہ ہے کچھ. So that's kind of where we are right now. And hope کہ آپ سب لوگوں کو کافی ساری انفارمیشن آج ملی ہوگی بزنس کے بارے میں. اینڈ بزنس مین ہونے کے حوالے سے آپ اپنے فیوچر کو دیکھ سکتے ہیں, آپ اپنے فیوچر کے بارے میں خود ڈیسیژن کر سکتے ہیں. کسی کی باتوں میں نہیں آئیے, کسی کو آپ کو فورس نہ کرنے دیں, کسی کو آپ کو کنونس نہ کرنے دیں, نہ ہی آپ کسی کو فورس کریں, نہ ہی آپ کسی کو کنونس کریں اس بزنس کو کرنے کے لیے یا اس بزنس میں آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے. All I want to say is کہ اپنا پیشن لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, اپنا نالج, اپنی جو بلیف ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اگر رائٹ لوگ ہوں گے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ آئیں گے اور آپ کے ساتھ شرکت کریں گے. ناؤ میسیجز کے اندر میں کچھ پڑھ رہا ہوں. حامد صفدر صاحب کہہ رہے ہیں I am sitting with 100 members in مٹھا ٹیوانا, خوشاب سے. واو نائس. مصور بلال صاحب کہہ رہے ہیں وہ بہارپور سے شامل ہیں. اور ذیشان تالپور کہہ رہے ہیں السلام عاطف بھائی, I'm ذیشان تالپور from Hyderabad and we are listening this webinar from my friends and family. We are interested to work in this global business. Okay, you're welcome Zishan. مظہر اقبال صاحب کہہ رہے ہیں عاطف بھائی I'm here with my leaders Dr. افتخار عالم, فاروق الحسن and other team members. Okay, welcome مظہر اقبال.
اور مظہر اقبال صاحب کہہ رہے ہیں عاطف بھائی اللہ آپ کو صحت دے. تھینک یو مظہر, تھینک یو ویری مچ. اینڈ بلال مقصود بھی کہہ رہے ہیں اللہ gives you good health. عاطف بھائی تھینک یو, بہت شکریہ. اور کافی سارے دوست ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب وہ میری صحت کے لیے دعا کر رہے ہیں, تھینک یو. صالح نذیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے صحت جلدی سے مل جائے. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی اچھی اچھی دعاؤں کا, بہت 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 شکریہ. Now, سجاد افریدی کہہ رہے ہیں مسٹر عاطف کامران, سجاد افریدی ٹیم مینیجر فرام بارہ کہو اسلام آباد. اچھا وہ مطلب اپنے بارے میں بتا دیں کہ وہ شامل ہے ہمارے ساتھ. ویلکم, تھینک یو ویری مچ. اور بہت سارے میسج, اتنے سارے میسج ہے کہ میں سارے میسج پڑھ نہیں سکتا. I'm really sorry اگر آپ نے میسج لکھا اور میں اس کو پڑھ نہیں پا رہا ہوں, because it's difficult. alright, okay. خالد ہاشمی صاحب پوچھ رہے ہیں, اچھا کوشچن کیا انہوں نے. خالد ہاشمی کہہ رہے ہیں کین اولڈ ممبرز انجوائے میرٹس اینڈ ویئر اینڈ ہاؤ دے کین گیٹ میرٹس. اوکے, گڈ کوشچن خالد. اولڈ ممبرز کو میرٹس پیکیجز کے تھرو تو نہیں ملیں گے کیونکہ ان کو تو ان کے ایوارڈز مل چکے او ایس سیز کی صورت میں. جو نئے ممبرز ہوں گے انہی کو میرٹس ملیں گے, اولڈ ممبرز کو میرٹس نہیں ملیں گے. ایک چیز. دوسری چیز, مے بی آئی ایم ناٹ شیور بٹ مے بی اگر اس کی ڈیمانڈ زیادہ آتی ہے کہ اولڈ ممبرس کوئی میرٹس لینے کا ہے تو مے بی فیوچر میں کمپنی میرٹس ان کو کسی ڈفرینٹ ریکگنیشن پروگرام کے طور پہ دے سکے یا دینا چاہے اگر ایسا ہو تو. بٹ ایز آف ناؤ اولڈ ممبرس کو میرٹس نہیں ملیں گے. نئے ممبرس جو بن رہے ہیں 1 فروری سے آن ورڈ ان لوگوں کو میرٹس ملیں گے. اگر آپ اپنے یونائکو بیک آفس میں جائیں تو وہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کا بار ہے جہاں پہ آپ کی پیکج اپ گریڈ کی انفارمیشن وغیرہ وغیرہ آتی ہے, آپ کی آن لائن اکاؤنٹ کی انفارمیشن آتی ہے, وہاں پہ نیچے یور میرٹس کا بھی ایک ٹیب بن چکا ہوا ہے. اور جن جن لوگوں کو میرٹس ملنا شروع ہو جائیں گے اگلے کچھ دنوں میں ان کے میرٹس وہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. رائٹ, سو دیٹس دی آنسر. Now, زاہد نور صاحب کہہ رہے ہیں we buy from 500 merits 2 bronze pins because 5 merits equal to 1000 euro. جی زاہد نور, نہیں ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ کے 500 میرٹس آپ کی ویلیو 1000 یورو بنتی ہے تو ان کو استعمال کر کے آپ 2 برونز ایڈوانٹیج گفٹ کارڈز خرید لیں. نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. میرٹس کو استعمال کرنے کے لیے کمپنی ول اسپیسیفکلی لانچ ڈفرنٹ پروڈکٹس. اوکے, اور اس کے لیے پروموشنز یا انسینٹیوز اسپیشلی کمپنی لانچ. میں آپ کو بار بار ایک چیز بتا رہا ہوں, میں بہت زیادہ کھل کے نہیں بتا سکتا. There will come a point in future, آنے والے دنوں میں ایک پوائنٹ آئے گا جب کمپنی اپنی او ایف زی کو شیئر میں کنورژن کرتی ہے تو شیئر جب دے جا چکیں گے اونرز کو تو کچھ شیئر بچ جائیں گے. وہ کچھ شیئرز کمپنی میرٹس ہولڈر کو بھی دے سکتی ہے جن کے پاس میرٹس ہوں گے. رائٹ, اس لیے کمپنی ابھی بچا کے رکھ رہی ہے میرے بھائی, میں کھل کے بتا رہا ہوں بھی آپ کو, اس لیے کمپنی ابھی بچا کے رکھ رہی ہے میرٹس کو استعمال خرچ کرنے کی اپرچونٹی, تاکہ جب آپ وہاں تک پہنچیں تو جن کے پاس میرٹس ہیں وہ شیئرز لے سکیں کمپنی کے. ابھی تک او ایف سی ختم ہو گئے, جو لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے, سوئے ہوئے تھے کبوتر کی طرح, یہ کہہ کے دلی دورست ابھی بڑا ٹائم ہے او ایف سیز کا. جب کمپنی نے اناؤنس کیا کہ او ایف سی ختم ہونے والے ہیں, لوگوں کو اچو پیڑے لگ گئے, لوگ بھاگ رہے تھے ادھر سے ادھر کہ میں اب کیا کروں, اب ختم ہونے والے او ایف سیز. تو کمپنی نے ایک قسم کی سب لوگوں کو ایک دوسرا چانس دیا ہے. دنیا کے اندر دوسرا چانس کسی کو نہیں ملتا, لیکن یونائکو میں ایٹ لیسٹ آپ کو دوسرا چانس ملا ہے, اور اس سے زیادہ کھل کے میں بتا نہیں سکتا ہوں. سو آئی تھنک آل دا لیڈرز ہیو گاٹ مائی پوائنٹ. اگر نہیں تو اپنی ٹیمز کو کائنڈلی آپ سمجھا دیں کہ کیا ہو سکتا ہے. سو بہت ساری اپرچونٹیز زاہد نور فیوچر میں آئیں گی میرٹس کو ریڈیم کرنے کے لیے انشاءاللہ. فضل کریم پوچھ رہے ہیں what is the difference between OFCs and membership. فضل کریم, that's a very basic question. میں ریکمینڈ کروں گا فضل کہ آپ ان دوست سے رابطہ کریں جنہوں نے آپ کو آج ویبینار پہ انوائٹ کیا ہے. آپ ان سے یہ کوشچن پوچھیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو اس کوشچن کا جواب ضرور دیں گے. شہادت حسین صاحب پوچھ رہے ہیں ہاؤ مچ ویلیو فار یونائکو لمیٹڈ. جی شہادت حسین, دیٹس گڈ کوشچن آپ کی طرف سے, لیکن اس کوشچن کا جواب کمپنی
आपको नहीं दे सकती, नहीं देना चाहेगी, बिकॉज दैट्स अ प्राइवेट कंपनी सो फार, और अभी तक कंपनी के अकाउंट्स और कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन प्राइवेटली हेल्ड हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कि फेसबुक की जो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन अभी तक प्राइवेट है. जब फेसबुक आईपीओ पे जाएगी तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन खुल के पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगी. सेम गोज टू यूनाइको, जब फेसबुक यूनाइको आईपीओ पे जाएगी तो उसकी इंफॉर्मेशन सारी दुनिया के सामने खुल के सामने आ जाएगी. जुनेद रजा साहब पूछ रहे हैं, काइंडली टेल अबाउट मैंडेटरी अकाउंट बैलेंस फॉर न्यू ब्रॉन्ज एंड गोल्ड मेंबर्स. न्यू गोल्ड मेंबर्स गेट 1000 euro merits and 250 euro mandatory account balance. Yes, जुनेद, मैंने पहले एक चीज बोली, आप जुनेद का क्वेश्चन सब सुन चुके होंगे कि जी मेरिट्स अब जो अब ओएसी में नहीं मिलेंगे तो मेरिट्स अवार्ड के तौर पे मिलेंगे, तो मैंडेटरी को क्या होगा? मैंडेटरी विल स्टे द सेम एज बिफोर. अगर आप गोल्ड मेंबरशिप स्टेटस अचीव करते हो तो आपको 1000 euro वर्थ के मेरिट्स अवार्ड के तौर पे मिलते हैं, और 250 euro आपके मैंडेटरी अकाउंट में मिलते हैं, राइट? और सेम गोज टू योर ब्रॉन्ज मेंबरशिप एंड स्टफ. नाउ द थिंग इज के मैंने पहले कई दफा ये रिपीट किया बात कि पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल में कुछ भी और चेंज नहीं है. सब कुछ जैसे जैसे पहले होता था विल स्टे the same, right? सिर्फ और सिर्फ change OFCs और merits का है, right? That's the only change. And I hope कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और जितने भी इस तरह के मिलते जुलते अगर किसी साहब ने क्वेश्चन करने हैं उसके ऊपर. Right, okay. और क्वेश्चन कोई? HM Feroz Ali पूछ रहे हैं, please send me all the details at, उन्होंने अपना email लिखा है, of basic package and about its free sign up and referrals. HM Feroz Ali, it's kind of very basic question. So kindly आप उन साहब से राब्ता कीजिए जो आपके स्पॉन्सर हैं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है आज के वेबिनार के ऊपर, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकते हैं. इरफान शौकत कह रहे हैं, 8th birthday to Facebook, 4th February 2004, 4th February 2012. Yeah, exactly. That's interesting. आज 4th February है, और आज exactly 8 साल हो चुके हैं फेसबुक को जन्म लिए हुए. 4 फरवरी 2004 की बात है जब फेसबुक एज अ कंपनी स्टार्ट की गई थी. आज 4 फरवरी, सच अ कोइंसिडेंस, 4 फरवरी 2012 है. Okay, good point. हाँ, Rashid Shah साहब पूछ रहे हैं, of course Facebook की worth $100 billion, but Facebook has just advertisement and communication, whereas Unico has SiteTalk, also programs, SiteTalk Mall, products, etc. So imagine what would be the price of Unico. We are not less than to anyone. Rashid Shah, you are right. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. There are so many. SiteTalk और Facebook का बिजनेस मॉडल टोटली डिफरेंट है. फेसबुक का बिजनेस मॉडल एडवर्टाइजमेंट बेस करता है, जबकि SiteTalk का बिजनेस मॉडल जो है वो सेल्स मॉडल है. और खास तौर पे आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे SiteTalk 2.0 जब लॉन्च होगी एज अ कंपनी, एज अ न्यू पैकेज, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारी कंपनी का जो पूरे का पूरा फोकस है, दैट विल टर्न अवे फ्रॉम द पैकेजेस टू sales model. Okay, 100%. So you'll see कि किस तरफ कंपनी जा रही है. So this is where we are, and I'm skipping so many regions because of shortage of time. I cannot just mention all the questions. Kashif Khan साहब ने क्वेश्चन भेजा है, आतिफ शाहीन साहब ने क्वेश्चन भेजा है, मोहम्मद जफर साहब ने, जाहिद नूर साहब ने, शाहिद इस्लाम, मोहम्मद जफर, नौमान अब्बासी, शाहिद अजीज, राशिद शाह, शहजाद हाशमी, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद जफर, बिलाल खान, मोहम्मद जफर, जुबैर खान और अहमद हुसैन एंड इरफान शौकत और आसिफ अली, और दोबारा इरफान शौकत और मोहम्मद जफर, फिर से जुबैर काजमी एंड राशिद शाह, मिर्जा उस्मान, रॉय आरो, अदील मुगल and कम से कम भी 150 questions और. So I know it's difficult. I cannot say and repeat all the questions. So I really apologize because of the shortage of time. But मैं ये कहूँगा कि आप definitely question पूछना बहुत अच्छी बात है. I'm not discouraging कि you don't ask question. Definitely question पूछें.
आप अपने जो स्पॉन्सर हैं जिनसे आपने आपको इनवाइट किया है इस वेबिनार के ऊपर, उनसे आप जरूर क्वेश्चन करें, राइट, और उनसे ये सारी चीजें जो आप मुझसे पूछने की कोशिश करें, जिसके जवाब मैं नहीं दे पाया, उनसे पूछने की कोशिश करें, डेफिनेटली मालूम करें, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू to find out more about the business, etc. Now, दोबारा आज का वेबिनार खत्म करने से पहले आई विल एम्फसाइज ऑन कि आप सब लोग जैसे ही आज का वेबिनार खत्म होता है 5 मिनट आप सब लोग स्पेयर करें, नॉट इवन 5 मिनट्स, मे बी 2 मिनट्स आप स्पेयर करें, प्रेसिडेंट क्लब की वेबसाइट पे जाएं और ये जो हमारा न्यूज लेटर है, द प्रेसिडेंट क्लब न्यूज लेटर, इस पे सब्सक्राइब करें आप सब लोग, राइट। आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू ओवर देयर, और ताकि आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकें, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन न्यूज जो हम आपको वक्तन फवक्तन देना चाहते हैं वो आपको हम दे सकें। सो डू दैट राइट नाउ, और अपनी टीम में और जितने भी लोग हैं, जितने ज्यादा लोगों को अपने इस न्यूज लेटर पे ला सकेंगे उतना ही उनके लिए बेहतर होगा, बिकॉज वो लोग सीख सकेंगे, कनेक्ट रह सकेंगे हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज और इन्फॉर्मेशन के साथ। एक चीज, दूसरी चीज, प्रेसिडेंट क्लब वेबसाइट के ऊपर टॉप पे हमने एक लिंक लगाया साइट टॉक प्रेजेंटर मूवीज के नाम से, इस पे क्लिक करें, साइट टॉक प्रेजेंटर मूवी, ये आपको एक नई वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करें इंग्लिश, यूके का फ्लैग होगा वहां पे, और यहाँ पे आपको ढेर सारी मूवीज मिलेंगी यूनाइको और साइटो के हवाले से, और इन मूवीज पे आप क्लिक करें और इनको प्ले करें और इसको देखें। ये आपकी कंपनी की मूवीज हैं, हेड ऑफिस की मूवीज हैं, आपकी सीनियर मैनेजमेंट के इंटरव्यूज हैं, प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, और बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं। अब आई होप कि आप ये मूवीज देख के सब लोग एंजॉय करेंगे, और ये मूवीज ना सिर्फ आप खुद देख सकते हैं बल्कि आप आगे फर्दर अपने लोगों को रेफर भी कर सकते हैं मूवीज को देखने के लिए। किसी को लिंक भेज सकते हैं ताकि वो ये देख सकें कि आपकी कंपनी कितनी हाईली प्रोफेशनल है और कितना उन्होंने अभी तक अचीवमेंट किस तरह से कैसे की हुई है। ये मूवी साइट ऑफ प्रेजेंटर मूवीज, आप चाहे तो प्रेसिडेंट क्लब के ऊपर जो लिंक है साइट ऑफ प्रेजेंटर मूवीज का, उसको क्लिक करके आप जा सकते हैं, या डायरेक्टली भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, और इसकी वेबसाइट होगी presentermovies.com, ओके, presentermovies.com, ये जो लिखा हुआ है। सो आइदर आप डायरेक्टली जा सकते हैं, अगर आपको वेब एड्रेस याद रहता है, अगर याद नहीं रहता है तो आप यहाँ प्रेसिडेंट क्लब वेबसाइट पे आ जाएं और यहाँ पे इस प्रेजेंटर मूवीज के लिंक पे क्लिक कर लें। सो दैट्स काइंड ऑफ ऑल फ्रॉम मी टुडे, एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप सब लोगों ने टाइम निकाला आज के वेबिनार पे तशरीफ लाए। आज हमारे पास रिकॉर्ड अटेंडेंस थी वेबिनार के अंदर, विच इज वेरी गुड, और आई होप के एवरी सिंगल वीक वी कीप growing this, or my dream is that one day we'll have 1,000 people on this webinar very soon, okay, जो कि एक जबरदस्त चीज रहेगी हमारे लिए, एंड आप सब लोगों के लिए, आपकी टीम्स के लिए भी। सो उस नेक्स्ट वीक तक के लिए, नेक्स्ट सैटरडे को दोबारा मिलते हैं इसी टाइम पे, इसी वेबिनार लिंक के थ्रू, विद न्यू इंफॉर्मेशन, विद मच मोर ब्रांड न्यू बिजनेस बिल्डिंग टूल्स जो आपको मैं बताना चाहूंगा, आपसे शेयर करना चाहूंगा, और कंपनी की अपडेट्स एटसेट्रा। सो अगले हफ्ते तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। Have a good week and strong sales and big bonuses to all of you. This is Atif Kamran, and I'm out and over. Take care and goodbye. The organizer has ended the session, and this call will be disconnected. Goodbye.